دوستو، ایک کارپینٹر تھا جو بڑے اچھے گھر بناتا تھا۔ وہ اپنے باس کا سب سے اچھا کاریگر تھا۔ اس کارپینٹر کے جیسا گھر پورے شہر میں کوئی نہیں بناتا تھا۔ جب بھی کوئی اس کے ہاتھ کا بنا ہوا گھر دیکھتا تو اس کی بڑی تعریف کرتا۔ یہ کارپینٹر 40 سال سے اپنے باس کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس کی عمر 60 سال کی ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا مجھے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔ وہ اپنے باس کے پاس پہنچا اور باس سے کہا مجھے اب ریٹائرمنٹ چاہیے۔ میں نے آپ کے ساتھ 40 سال کام کیا اور بہت اچھے گھر بنائے۔ اب میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں۔ تبھی اس کے باس نے اسے روکا اور کہا میرے پاس ایک کام آیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے پورا کرو۔ یہ کام کرنے کے بعد تم چاہو تو ریٹائر ہو جانا، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ وہ کارپینٹر ریٹائر ہونے کے موڈ میں آیا تھا اور باس نے جاتے جاتے اسے اور کام دے دیا۔ اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا یہ پروجیکٹ کرنے کا، مگر وہ اپنے باس کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس پروجیکٹ پر کام شروع ہوا۔ وہ کارپینٹر جیسا پہلے کام کرتا تھا، دل سے، پوری محنت سے، اب اس نے ویسا کام نہیں کیا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے اس گھر کو بنا دیا۔ اس کارپینٹر نے پوری زندگی میں اگر کوئی خراب گھر بنایا تھا تو یہ گھر تھا۔ جب پورا کام ہو گیا تو وہ اپنے باس کے پاس پہنچا اور اس گھر کی چابیاں اسے دیں تو اس کے باس نے اسی وقت اسے چابیاں واپس کر دیں اور کہا تم میرے سب سے بہترین کاریگر ہو، تم نے اتنے سال میرے لیے کام کیا اور اب تم ریٹائر ہو رہے ہو، اس لیے میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا تھا، اور وہ تحفہ یہ گھر ہے جو تم نے ابھی بنایا ہے۔ اس کارپینٹر نے جیسے ہی یہ سنا اس کے منہ سے نکلا کاش مجھے پتا ہوتا یہ گھر میرا ہے یا یہ میرے لیے بن رہا ہے تو میں اسے سب سے اچھا گھر بناتا اور ایسا گھر بناتا جو میں نے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں بنایا۔ دوستو، ہمیں زندگی میں کبھی بھی کاش لفظ بولنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ویسا کر لیتا، کاش میں یہ جاب کر لیتا، کاش میں یہ جاب چھوڑ دیتا۔ پہلے ہی سوچ سمجھ کر فیصلے لو۔ جو ہو گیا ہے اسے بھول جاؤ اور زندگی میں آگے بڑھو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور دوسروں تک پہنچائیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔